اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ آج میں ویکسٹر کالج میں کھڑا ہو کر آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے قائم ہونے سے پہلے محترم جناب سر فاروق مرزا صاحب اور جناب سر اسماعیل صاحب نے ایک اسکول کھولا تھا، اور میرے تعلیمی سفر کا آغاز آپ دونوں کے دست شفقت سے ہوا۔ اور میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ آج میرے سامنے جو چیزیں ہیں انہیں میں بہت سے ایسے اساتذہ کرام ہیں کہ جن کا ایک بعد دیگر میرے سر پر دست شفقت، جن میں آج میں بہت کمی محسوس کر رہا ہوں محترم جناب سر بلال اشرف صاحب کی، انہوں نے 5 سال مجھے اپنے دست شفقت میں رکھا اور میرے اندر یہ خصوصیات کو نکلا۔ تو آج کا جو بزم سخن کا یہ پروگرام ہے، جس کا مقصد ہے کہ اس دور میں اردو کی ارتقا کیوں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات واضح فرمائی کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج 73 سال گزرنے کے بعد ہم اپنے اداروں اور اپنی زندگی میں اردو کو شامل نہیں کر سکے۔ ہمارے بچے آج انگریزی کے غلام بن کر رہ چکے ہیں۔ جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں تو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بچے انگلش کے سوائے کسی دوسری زبان میں بات نہیں کریں گے۔ تو کہاں ہیں ہمارے مولوی لوگ کہ جنہوں نے اردو کو اس قوم کی زندگی میں نشر کرنا تھا، جنہوں نے یہ بات بتانی تھی کہ جو ہمارے بابا قوم نے کہا تھا کہ اردو ہماری قومی و سرکاری زبان ہے، اسے ہمارے اداروں میں رائج کیا جائے گا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم انگریز کے غلام بن کر رہے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جب کبھی امریکی صدر پاکستان میں آتا ہے تو کیا کبھی اس نے اردو میں بات کی؟ نہیں جناب والا، وہ اردو میں بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ انگلش اس کی اپنی سرکاری اور قومی زبان، وہ انگلش کے علاوہ کسی زبان میں بات کرنے کا ہے نہیں ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں اس صدر کے سامنے انگلش بول کر یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح بزم سخن نے یہ آج کا پروگرام منعقد کیا، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہوگی کہ کانوکی میں یہ چند لوگ جو آج جمع ہو رہے ہیں اور بزم سخن کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اردو کا ارتقا کرنا ہے، ہمیں بابا قوم کے فرمودات پر عمل کروانا ہے اور ہمارے اداروں میں انگریزی نہیں بلکہ اردو ہوگی، تو یہ تبھی ممکن ہے جب یہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے تعلیمات حاصل کریں گے، ہم سے متاثر ہوں گے۔ متاثر اسی لیے ہوا جائے گا کہ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں سے نکلیں تو دوسرے دوستوں کو بتائیں کہ آج ہم بزم سخن کو اس پروگرام سے آ رہے ہیں کہ جس میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ اردو ہمارے دور کا تقاضا کیوں ہے، اردو کے نفاذ کیوں ضروری ہے، وہ لوگ آگے اس کو بتائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ بزم سخن کے نام سے ہی پورے پاکستان میں اردو کا نفاذ ہوگا اور وہ دن دور نہیں پہنچا۔ کیونکہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ اقبال نے وہ خدا ان سپر طاقتوں کو کہا ہے کہ تم اپنے اداروں میں، اپنی زبان میں اور اپنے کردار میں ایسے مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں لوگ دیکھیں اور یہ سپر پاور تمہیں مخاطب کر کے کہیں کہ بتائے بندے تیری رضا کیا ہے، تو اس دنیا میں کیا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے۔ میں پاکستان کے ایک ایسے ادارے میں گیا، گورنمنٹ کالج لاہور میں جانے سے پہلے ایک پاکستان کے سب سے بڑے ادارے میں میرا انٹرویو تھا، اور اس میں
میں جا کر مجھے کہا گیا کہ بیسک انگلش ہے. میں نے وہاں پہ ایک بات کی جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ سر میں انٹرویو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے ملک میں رہ کے میں ذہنی غلامی کا ثبوت نہیں دے سکتا. آپ میرا انٹرویو کریں گے تو اردو میں کریں گے. اگر میرا انٹرویو اردو میں نہیں ہوگا, آپ انگریزی میں انٹرویو لیں گے تو میں یہاں سے اٹھ کے جانا گوارا کر سکتا ہوں. میں اپنے فیوچر کا سوال کسی انگریزی ادارے میں نہیں بلکہ ایک ایسے ادارے میں گزارنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ اردو میری قومی زبان کی عزت کی جائے, جہاں پہ کوئی بات ہو تو اردو میں ہو, میرے اداروں میں کسی کو پکارا جائے تو اردو میں پکارا جائے, میرے محلے میں بات کی جائے تو اردو میں کی جائے. میں اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے, اپنا مستقبل بچانے کے لیے میں انگلش میڈیم ادارے میں جا کے میں صرف بیسک انگلش سیکھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں یہاں پہ اپنی قومی زبان کی محبت اور اپنی قومی زبان کی عزت کر رہا ہوں. تو میرے اس ادارے میں جب میرا انٹرویو ہوا تو مجھے بہت شاباش دی گئی کہ آپ پہلے فرد ہو کہ جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اپنا مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہو لیکن انگریزی کو پروموٹ نہیں کر رہے, اردو کی بات کر رہے ہو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہو, یہ جانتے ہوئے کہ اس ادارے کا پرنسپل وائس چانسلر انگریز ہے اور ہم لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کی ملازمت میں ہیں. اتنے نڈر ہو. میں یہ نڈر کیوں تھا کہ میرے اساتذہ نے سکھایا کہ بیٹا اپنی زبان اور اپنی قوم کے اوپر کبھی بھی کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی بات نہ کروانا کہ لوگ انہیں تصویر کا نشانہ بناتے رہے. میری بات میرے اساتذہ کی بات ہے. میں جہاں بول رہا ہوں میرا کردار میرے اساتذہ کا کردار ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی جگہ پر میرے اساتذہ کی تقریر ہو. میں آج جو بھی ہوں اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں. تو آج ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا اور اردو کی ارتقاء کے لیے دوبارہ جدوجہد کرنی ہوگی اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں اردو کا نام لیا جائے گا, اردو میں بات کی جائے گی اور اردو کو ایک معتبر زبان کہا جائے گا. حضرت اقبال کا ایک شعر, اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. تو ہمیں دوبارہ اپنے ماضی کو اپنے حال میں لانا ہوگا اور وہ جو ہمارا اقبال کھویا ہوا ہے ہمیں اسے دوبارہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہوگا اور اپنے اقبال کو بلند کر کے یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ ہمارا اقبال کل بھی بلند تھا, ہمارا اقبال آج بھی بلند ہے. اور بزم سخن کے ذریعے ایسی سوسائٹیز, ایسے لوگ آج موجود ہیں کہ جو اپنی زبان کی عزت کروانا جانتے ہیں اور ان کے وسیلے سے آج ایسے شخصیات بھی موجود ہیں کہ جو اپنی زبان کی عزت کروانے میں اہم کردار ادا کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت جلد آ رہا ہے کہ جب ہم سب مل کر اردو کو ایک معتبر حیثیت دلوائیں گے اور اردو کو اپنی زندگی میں ارتقا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کریں.